بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرة من نصیب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتے ہیں، جو لوگ آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کی کھیتی میں خوب اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم دنیا میں سے اسے عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو سب سے بہتر طریقے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور آپ کے فیض بابرکت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہچانا، اور اولیاء اللہ پہچان کر اس پر عمل پیرا ہوئے۔ ہمارے سامنے اس مبارک مہینے کی برکت سے ذات گرامی آتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیوی بچے سب اللہ کی راہ میں ہر وقت حاضر رکھے کہ اے مولا تو راضی ہو جا، اور ہمیں آخرت چاہیے، دنیا جیسے بھی ہے گزرتی رہے گی۔ اور اس کا آپ نے عملی ثبوت دیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ مقتدیوں کو، مسجد والوں کو جو حاضر ہوتے تھے نصیحت فرماتے تھے، اور ایک محفل آپ کی خاص ہوتی تھی جس میں دور دور سے اولیاء اللہ بھی تشریف لاتے تھے، علماء کرام بھی آتے تھے، عوام و خواص بھی آتے تھے، اور ایک ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اور جو غیبی مخلوقات ہیں وہ بھی وہاں پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ تقریباً 500 یا اس کے آس پاس لوگ وہ ہوتے تھے جو آپ کی تقریروں کو لکھا کرتے تھے، اور باقی وہ حضرات ہوتے تھے کہ جو سن کر ہی اسے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ کچھ اللہ کے ایسے بھی وہاں پر مقرب بندے ہوتے تھے کہ حضرت کے اس بیان سے اتنے متاثر ہو جاتے تھے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے، اور وہیں پر ان کی روح قبض ہو جاتی۔ اس منظر کو آج میں نے اپنے بعض شاگردوں کے سامنے پیش کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کا ان پر یہ کرم ہوتا ہو کہ آپ میرے ایک خاص ولی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی نصیحت سے تمہارے دل میں یہ اثر پیدا ہوا کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ تنہدم ما کان قبلہا، توبہ جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان بندوں کو توبہ کی توفیق ہو گئی، پچھلے سارے گناہ مٹ گئے، اب یہ جنت میں ہی جانے کے لائق ہو گئے۔ اگر یہاں سے اٹھے اور گئے تو نہ جانے کبھی کوئی برائی میں لگ جائیں، خرابی میں لگ جائیں، کیا حال ہو، اب یہ جنتی ہو گئے، جنت میں پہنچا دو سکتا ہے۔ تو وہیں پر اللہ نے ان کا فیصلہ فرمایا، اور آپ اپنا عملی ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اس دنیا میں تو صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، مگر لگاؤ اور محبت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے بہت بڑے عالم بیٹے کا انتقال، آپ تقریر فرما رہے ہیں، تقریر سے فارغ ہوئے، کسی نے خبر دی کہ صاحب آپ کے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا، اور آپ نے دل پر اپنے
توجہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ دل پر کوئی اثر نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، کہا الحمدللہ۔ ہوگا اچھا جنازے کی تیاری کرو۔ پھر دوسری نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز کے بعد پھر واز کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے آ کے بتایا حضرت جنازہ تیار ہو گیا اور اس وقت نماز جنازہ رکھی گئی ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھی، پھر مسجد میں آ گئے، دفن وغیرہ کرا کے مسجد میں آ گئے۔ پھر نماز کے بعد پھر لوگوں کو ویسے جیسے روز مرہ کا عمل ہوتا تھا وہ عمل جاری۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے، آپ کے رشتہ دار جمع تھے، تو بعض رشتہ داروں نے یہ اعتراضاً کہا کہ حضرت کیا آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ کہا کیوں نہیں تھا، ہمارا بیٹا تو تھا۔ کہا جب آپ کو اس کے انتقال کی خبر دی گئی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ کہا ہم نے انتقال پہ الحمدللہ نہیں کہا تھا، اس پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا، مگر ہم نے اپنے دل پر نظر ڈال کر دیکھی کہ کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت تو نہیں ہے اس میں، بیٹے کے انتقال سے کوئی ہمیں صدمہ تو محسوس نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ دل کو کوئی صدمہ نہیں تھا، بس یہ خیال آیا کہ اللہ کی امانت تھی، اسی نے دی تھی، اسی نے واپس لے لی۔ تو ہم نے اپنے دل کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ بہت اعلیٰ ہمت والوں کا کام ہے۔ اور پھر ولایت کا اونچا مقام کوئی ادنا اور کمزور آدمی کو نہیں مل جاتا ہے۔ اس راستے میں نہ جانے کون کون سی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ آدمی وہاں پر ہل جائے گا اور وہ ان راستوں کو طے ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں اللہ خاص طور سے اپنے کچھ بندوں پہ کرم فرماتا ہے تو آسان راستوں سے بھی وہاں تک پہنچا دیتا ہے، کسی کے ذریعے اور وسیلے سے بھی وہاں تک پہنچا دیتا ہے، ورنہ جن کے اونچے رتبے ہوتے ہیں وہ بڑے دشوار گزار راستوں سے گزر کر اعلیٰ مقامات اللہ کے یہاں حاصل کر لیتے ہیں۔ انہی میں ذات ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، ولایت تو اسی نے عطا فرما دی۔ جو کچھ بھی اللہ کسی کو مرتبہ دینی یا دنیاوی عطا فرماتا ہے تو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم نے جو مرتبہ تیرے لیے رکھا ہے اس کے لیے ایک راستہ بھی بنایا ہے، دنیا میں جا کر تجھے اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اب چاہے وہ راستہ آسان ہے یا مشکل ہے، جب تو اس راستے کو طے کر لے گا تو اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ تو راستے پر چلانا بھی اسی کے فیصلے میں ہے اور منزل تک پہنچانا بھی اسی کے فیصلے میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے آسان راستے سے پہنچا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ویسا اس کے لیے راستہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح آپ کو مال کی بھی کثرت عطا فرمائی۔ اس زمانے میں پانی کے جہازوں سے آپ کا کاروبار کا سامان آپ کے نوکر چاکر غلام وغیرہ لے کر جایا کرتے تھے، لاکھوں کا فائدہ اور لاکھوں کا نقصان بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر خبر دی کہ حضرت بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ کچھ نہیں، مال آتا تھا، خود زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں کی ذمہ داری کے بعد جو بچتا تھا فرمایا یہ اللہ کے لیے وقف ہے، جو مہمان آئیں، جو پریشان حال آئیں، جس کی جو ضرورت ہے اس سے پورا کرتے رہا کرو۔ تو ہر وقت کھانے کا لنگر چلتا رہتا تھا، غریب لوگ اور بھوکے پیاسے جو بھی آتے تھے وہ اس دسترخوان سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے رہتے تھے، اور آپ وہ جو ٹکڑے بچ جاتے تھے دسترخوان پر وہ اکٹھے کر لیا کرتے تھے اور اس کو رکھ رکھ کے آپ کھایا کرتے تھے۔ اگر وہ کرے ہو جاتے تھے تو پانی میں بھگو لیا کرتے تھے، پانی میں بھگو کر نرم کیا اور وہ کھا لیا۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا، کوئی باہر سے مہمان آئے تھے، دسترخوان پر اچھا کھانا کھایا، دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں فقیر، اور یہ کوئی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، کون ہے؟ وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا دیکھیے اتنا بڑا لنگر چل رہا ہے اور آپ اس میں سے کیوں نہیں کھا لیتے؟ آپ یہ سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں یہاں پر۔ کہا بھائی وہ لنگر اللہ نے ہمارے ذریعے قائم کیا ہے، مگر ہم نے تو اپنے لیے یہ پسند کیا۔ تو یہ تمام جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اس سے کبھی دل نہ لگایا،
نہ اس کو زیادہ پسند کیا، اللہ ہی کی راہ میں خرچ کیا۔ اسی لیے دل میں کبھی دنیا کی محبت نہیں آئی، باوجود مالدار ہونے کے کبھی دولت مندوں میں آپ کا شمار نہیں کیا جاتا، اولیاء کے سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ملازمین نے آ کر خبر دی کہ صاحب جہاز ڈوب گیا تھا، سارا مال برباد ہو گیا اور بہت بڑا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا صاحب جب آپ کو فائدے کی خبر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، نقصان کی خبر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ فرمایا نہ ہم الحمدللہ فائدے پہ کہتے ہیں نہ نقصان پر، ہم تو بس اپنے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں تو دنیا کی محبت نہیں ہے، دل میں تو کوئی نفع اور نقصان کا اثر نہیں آیا۔ الحمدللہ دل کو پاک صاف پاتے ہیں دنیا کی محبت سے، تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے اپنی محبت کے علاوہ ہر چیز سے ہمارے دل کو پاک صاف رکھا ہے۔ تو یہ شان تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ آزمائش اور امتحان ایسے لوگوں کی قدم قدم پر ہوتی ہے، کہیں بیٹے کو لے کر امتحان لے لیا، کہیں دولت میں نقصان پہنچا کر امتحان لے لیا، اور ایک مرتبہ تو ابلیس نے ایسی چال چلی کہ آپ دوپہریہ کے وقت جا رہے تھے گزرے ہوئے، دھوپ تیز ہو رہی تھی، تو آپ کے سر کے اوپر ایک بدلی سی چھا گئی۔ اس وقت تک بھی آپ یہ سمجھے ہو سکتا ہے اللہ کا میرے اوپر کرم کہ اس کا سایہ ہو گیا۔ پھر اس تھوڑی دیر کے بعد بدلی میں سے آواز آئی، اے عبد القادر ہم تمہارے رب ہیں اور ہم آج سے تمہارے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم نے ہماری یاد میں اپنی ایسی زندگی فنا کی ہے، ایسی عبادتیں اور ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں کہ ہم تم سے خوش ہو گئے اور ہم نے تمہارے اوپر سے سارے احکام معاف کر دیے۔ اب تمہیں کوئی ہمارا حکم پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جیسے چاہو زندگی گزارو۔ تو آپ سوچنے لگے کہ مجھ سے اونچا مرتبہ تو اور تمام ولیوں سے اونچا، تمام صحابہ سے اونچا مرتبہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جیسا اللہ کو حضور نے یاد کیا ہے، جیسی ان کی عبادتیں ریاضتیں ہیں، ان کے قدموں کی خاک تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر کہیں قرآن میں یا حدیث میں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ ہم تم سے راضی ہو گئے اور سارے احکام اب ہمیں کوئی عمل تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سے تو یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے، وہ یقینی چیز ہے۔ فرمایا جب اللہ نے اپنے رسول کے لیے یہ حکم رکھا ہے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی دھوکے کی چیز ہے، شیطان ابلیس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، بدلی پھٹی ایک دم اور چیخ مار کر شیطان بھاگ، اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اے عبد القادر اس مقام پر میں 70 سے زیادہ عبادت گزاروں کو اب تک گمراہ کر چکا ہوں، مگر وہ سب کے سب پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے وہ میری چال میں آ گئے۔ تم ایک عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل عالم بھی ہو، اور تمہارے علم میں اس وقت مدد کری تمہاری اور اس نے بچا لی، مگر یہ تو سبب پہ نظر ہی نہیں رکھنے والے، مسبب الاسباب اللہ جل شانہ وعما نوالہ پر سیدھی نظر جاتی ہے اولیاء اللہ کی۔ فرمانے لگے ارے تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کیا کسی کا علم کسی کو بچا لیتا ہے؟ جب تیرے راندہ درگاہ ہونے کا وقت آیا تھا تو تیرے علم کہاں چلا گیا تھا اس کو؟ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا، اتنا بڑا علم والا ہو کر جب تیرا علم تجھے نہیں بچا سکا تو مجھے کیسے بچا لے گا؟ یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہوا ہے، اس نے مجھے بچایا ہے، اگر وہ نہ بچائے تو پھر کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عقیدہ بھی عطا فرمایا کہ اتنی بڑی توحید سننے کو تو بہت ملتی ہے، لیکن عملی طور سے ایسا عملی جامہ پہنانا یہ ذات پائی جاتی ہے اولیاء اللہ کی، اور خاص طور سے اولیاء کے سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ کی مبارک زندگی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے کہ دیکھو کسی کا ذاتی حال کچھ بھی ہو، کوئی کہ صاحب وہ فلاں بزرگ نماز نہیں پڑھتے، وہ شریعت کے پابند نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، تو سب سے پہلے اسلام میں شریعت کی پابندی ہے، بعد میں ہے سارے مرتبے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے ہر ترقی کی، جب تک پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھے گا تو ترقی کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے اولیاء اللہ کے یہ اقوال ہیں کہ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے
اور اس سے کرامتیں صادر ہو رہی ہیں. تم دیکھ رہے ہو ہوا میں اڑ رہا ہے, جو چیز کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. فرمایا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, مگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, استدراج ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اس کے ذریعے سے. کبھی دھوکہ مت کھانا. فرمایا اگر ہوا میں بھی اڑتا ہوگا اور شریعت کا پابند نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا, وہ شیطان ہوگا, اور شیطان کی طاقت اس کا ساتھ دے رہی ہوگی. اولیاء اللہ جو رہے ہیں وہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کے پابند رہے ہیں, اور اگر کسی کے ذاتی حال کا تقاضا رہا ہے تو اس نے اس تعلیم کو عام نہیں کیا ہے. وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. عام نظام اللہ کا یہی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے, اور جو اس دین کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے شریعت مطہرہ کی پابندی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی شریعت کی پابندی پیدا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ولیوں کے صدقے میں آسانی سے دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے.